بس بہت ہو چکا، دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا، آگ اور پانی کا کھیل اب نہیں چل سکتا، فیصلہ کن اقدامات نہ اٹھائے تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دوست نما دشمن دہشت گردوں کو تحفظ دیتے ہیں، ہمیں یکسو ہو کر پناہ گاہیں دینے والوں سے جواب لینا پڑے گا، شہداء کے خون سے کھینچی گئی لکیر پامال نہیں کرنے دیں گے۔ وطن عزیز پر ایک اور قیمتی جان قربان، خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے نوجوان میجر سپتین شہید ہو گئے۔ میجر سپتین نے بہادری سے لڑتے ہوئے 7 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل کیے۔ شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ میجر سپتین حیدر شہید کو آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ We'll have to be in black and white میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے، یا either you are with them or with us, that means پاکستان۔ یہ نہ دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی سافٹنس جو ہے، کسی قسم کی رائے جو ہے وہ اب ٹالریبل نہیں ہے۔ enough is enough۔ یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ فیصلہ کر لیں پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا دہشت گردوں کا، خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ دہشت گردی کی مذمت نہ کرنے والوں اور افغانستان کو پیغام، قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج اور حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، دہشت گردوں کے لیے اب کوئی رعایت نہیں، دہشت گردوں کی جہاں پناہ گاہیں ہوں گی انہیں بھگتنا ہوگا، افغانستان سے دہشت گردی کی یہاں چند لوگ مذمت نہیں کرتے۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ معمہ بن گیا۔ گنڈاپور نے استعفیٰ سوشل میڈیا پر لگا دیا لیکن گورنر ہاؤس نہیں بھجوایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کی خواہش ہے صوبے میں تبدیلی جلد از جلد ہو، گورنر خیبر پختونخوا اسمبلی کی منظوری دیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا بھی پی ٹی آئی کو جواب، بولے علی امین گنڈاپور کا آفیشلی کوئی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ کہ علی امین گنڈاپور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے، تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر۔ تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اور دہشت گرد کے پی کے اوپر پوری طرح حاوی ہوں، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ سہیل آفریدی کو لانا دہشت گردوں کو مضبوط کرنا ہے، ریاست سہیل آفریدی کے ذریعے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پی ٹی آئی کو واضح پیغام، بولے تحریک انصاف کا پورا ٹولہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، دہشت گردوں کی سہولت کاری نہ دینے پر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا۔ پی ٹی آئی کا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں صفایا، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان کو آزاد قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تمام ارکان بھی آزاد تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا میں بڑی تبدیلی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا، تمام 93 ارکان اب آزاد تصور ہوں گے۔ کے پی اسمبلی میں جے یو آئی 18 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے بھی مائنس، الیکشن کمیشن نے 326 نشستوں کی پارٹی پوزیشن جاری کر دی، نون لیگ 125 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن گئی، پیپلز پارٹی 74 ارکان کے ساتھ دوسرے نمبر پر، ایم کیو ایم پاکستان 22 ارکان کے ساتھ تیسری بڑی پارٹی بن گئی، جے یو آئی کے 10، قاف لیگ کے 5 اور آئی پی پی کے ارکان کی تعداد 4 ہے، قومی اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 79 ہو گئی۔ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیاسی گولہ باری تھم گئی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو فون، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں قائدین میں سیلاب کی صورتحال اور خارجہ پالیسی پر بھی گفتگو ہوئی۔
غزہ میں جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ حماس اور اسرائیل نے معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ فلسطینی اور اسرائیلی عوام کا معاہدے کا خیر مقدم۔ اسرائیلی فوج کی پیچھے ہٹنے کی تیاری شروع۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نتن یاہو کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیل اپنی فوج کا متفقہ لائن پر انخلا کرے گا۔ امریکی صدر کا قطر، مصر اور ترکی کے ثالثوں سے اظہار تشکر۔ ظلم کی لمبی رات ختم، غزہ میں امن کی کرن پھوٹ پڑی۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کا جشن، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ فلسطینی قیدیوں کی واپسی اور شہر کی تعمیر نو کے لیے پرامید۔ فلسطینیوں کا خون ریزی بند کرانے والے ممالک کا شکریہ۔ خان یونس میں بھی لوگ ظلم و جبر کے خاتمے۔ تمام زندہ قیدی ایک ساتھ رہا کیے جائیں گے۔ مردہ قیدیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ حماس کا ٹرمپ اور ضامن ریاستوں سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور۔ عہد پر قائم رہیں گے۔ فلسطینیوں کی آزادی، خود مختاری اور حق خود ارادیت کے اصولوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، حماس کا عزم۔ فلسطین کے لیے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پوری قوم کا ایک ہی موقف ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ مغربی کنارے کا الحاق نہیں ہوگا۔ بھارت کو شکست فاش دینے پر دنیا بھر میں عزت ملی۔ چین برے وقت کا ساتھی اور قابل اعتماد دوست ہے۔ عالمی رہنماؤں کا غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ ترکی غزہ معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔ ترکی غزہ معاہدے کے عمل میں اپنی شمولیت جاری رکھے گا۔ فرانسیسی صدر کا فریقین سے معاہدے کی تمام شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ برسوں کی شدید تکالیف کے بعد امن قائم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ یورپی کمیشن نے معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر مشتاق احمد اپنے گھر پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مشتاق احمد کا پرتپاک استقبال۔ مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ وہ فلسطینیوں کے لیے امدادی فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ برطانوی عدالت نے یوٹیوبر عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ عادل راجہ کے الزامات بھی توہین آمیز قرار۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے عادل راجہ کے خلاف برطانوی ہائی کورٹ میں توہین عزت کا کیس جیت لیا۔ عدالت کا عادل راجہ کی جانب سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ دینے کا حکم۔ عادل راجہ کو عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ برطانوی عدالت نے یوٹیوبر عادل راجہ کی تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ کالعدم BLA کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ دہشت گرد گروپس کے ساتھی افغانستان میں روپوش ہیں۔ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل سرفراز بنگلزئی کے انکشافات۔ کہا جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بلوچ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری۔ 12 اکتوبر تک انتظامی سرگرمیاں مکمل۔ نقشہ جات، فارمز کی پرنٹنگ اور ٹریننگ مکمل کرنا ہوگی۔ 13 سے 31 اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی پارلیمانی لسٹ بنے گی۔ 8 دسمبر کو حتمی فہرست جاری۔ دسمبر کے آخر میں الیکشن ہوگا۔ پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ جلد پاس کرانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ سیکریٹری بلدیات کے مطابق نیا بلدیاتی ایکٹ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ فریقین کا حل طلب معاملات پر اتفاقی رائے تک پالیسی مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ IMF مشن چیف کا کہنا ہے کہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد پر بات چیت کی گئی۔ IMF کا پاکستان کے ساتھ پالیسی لیول مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔
زرعی مشینری کے لیے 3 کروڑ تک بلا سود قرضے، سہ ماہی بنیاد پر قرض کی اقساط 5 سال میں ادا کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائننسنگ پورٹل لانچ کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے 6 ماہ کی رعایتی مدت بھی مقرر کر دی۔ پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا۔ اسلام آباد بنے گا اب ڈیجیٹل اور سمارٹ سٹی۔ وفاقی دارالحکومت کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے سی ٹی اے کا بڑا فیصلہ۔ سی ٹی اے نے شہر بھر میں فائبر آپٹکس کیبل بچھانے کا معاوضہ معاف کر دیا۔ شہر میں تمام آئی ٹی ہب اور کمپنیاں تار بچھانے کے لیے مفت کام کر سکیں گی۔ نئی ٹیم، نیا میدان، شاہینوں کا نیا امتحان۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں تیز۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود سے ملاقات۔ عاقب جاوید اور ساؤتھ افریقہ کے آفیشل سے بھی ملے۔ پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ اتوار سے ہوگا۔ لاہور گلبرگ میں بین الاقوامی طرز پر فیشن ایونیو اسٹریٹ کام کر دی گئی۔ گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شاپنگ اور فوڈ کے دلدادہ انجوائے کر سکیں گے۔ شام 6 سے رات 12 بجے تک پیدل چلنے والے بھی استفادہ کر سکیں گے۔